دریائے اردن کو کسی محفوظ مقام سے انہوں نے اسی رات عبور کر لیا تھا۔ 15-20 روز تک اس کے جسم کے زخموں کا علاج ہوتا رہا۔ اس کے جسمانی زخم آہستہ آہستہ مندمل ہوتے گئے، لیکن روحانی گھاؤ بڑھتے چلے جا رہے تھے۔ اسی کیمپ میں اسے علم ہوا کہ شمون نے اس کے فرار کا انتقام اس کے ساتھی ہمدان سے لیا تھا، اور اس کی لاش جب حیفا میں اس کے گھر کے باہر پھینکی گئی تو اس کے بدن کی قریباً ساری ہڈیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ جلا کر مسخ کر دیا گیا تھا، لیکن اتنا نہیں کہ اس کی شناخت نہ ہو پاتی۔ حسن جنبلاط کو اسرائیلی فوجیوں نے اسی طرح اذیتیں دے دے کر مار ڈالا تھا۔ وہ لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اس نے تل ابیب سے ابو احمد کی اطلاع اپنے ساتھیوں تک کس طرح پہنچائی ہے۔ حسن جنبلاط کے زخم جسم میں گولیاں اتار کر وہ لوگ اسے بھی ایک روز فلسطینیوں کی ایک بستی کے باہر پھینک کر چلے گئے تھے۔ ابو احمد کے دل میں شمون کے لیے پہلے سے موجود نفرت دو چند ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا شمون کو موت کی گہری نیند سلانا۔ وہ تل ابیب واپس جا کر ہزاروں بے گناہ فلسطینیوں کا انتقام اس موذی کو مار کر لینا چاہتا تھا، لیکن یہاں سب کچھ اس کی مرضی پر منحصر نہیں تھا۔ وہ ایک تنظیم سے بندھا تھا، ایک نظم کا پابند تھا، اور اس کی تنظیم کی طرف سے پہلی ترجیح اس کی تعلیم کو دی جا رہی تھی۔ ان لوگوں کو تربیت یافتہ انجینئر اور ڈاکٹروں کی ضرورت تھی، اور ابو احمد میں ایک شاندار انجینئر بننے کے تمام جوہر موجود تھے۔ ایک روز اسے فلسطینیوں کی اس بستی سے لندن کے اسکول آف انجینئرنگ میں منتقل ہونا پڑا، جہاں اس نے انجینئرنگ کی اعلیٰ ڈگری کے ساتھ ساتھ یہاں کی شہریت بھی حاصل کر لی۔ اس درمیان وہ تحریک آزادی سے جڑا رہا۔ پھر اسے مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ جانا پڑا، جہاں اس کی ملاقات ابو حماد سے کروائی گئی، جو یہاں میڈیکل کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا خوشگوار ترین لمحہ تھا جب اسے بتایا گیا کہ انہوں نے نیو یارک کے ہوائی اڈے پر موساد کے قصائی اور فلسطینیوں کے قاتل شمون کو موت کی گہری نیند سلا کر اپنے دل و دماغ پر سالوں سے پڑا بوجھ اتارنا ہے۔ شمون کی خدمات موساد نے اسرائیلی وزارت خارجہ کو سونپ دی تھی۔ وہ آج کل امریکہ میں موجود اسرائیلی سفارت خانے میں اہم خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ ان خدمات کی نوعیت سے CIA اور FBI سے زیادہ خود فلسطینی آگاہ تھے۔ وہ جانتے تھے کہ بظاہر تخریب کاروں کی گرفتاری میں مدد دینے کے پروگرام کی آڑ میں شمون دراصل امریکہ میں موجود فلسطینی طالب علموں کے خلاف جعلی ثبوت اکٹھے کر کے امریکی حکام کو گمراہ کرنے کے مشن پر آیا تھا۔ اس کی امریکہ میں آمد کے بعد سے فلسطینیوں کی حمایت میں رسوا ہونے والے دو غیر ملکی دانشور اب تک اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اٹلی کے ایک اسکالر کو جو اپنی یہودی دشمنی کے لیے مشہور تھا، ایک روز لاس اینجلس میں ایک تیز رفتار کار نے عین اس وقت اپنے ٹائروں تلے کچل ڈالا جب وہ معمول کے مطابق گھر سے سیر کرنے قریبی پارک کی طرف جا رہا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ پولیس کو اس قتل کا کوئی بھی عینی شاہد نہ مل سکا۔ انہیں علم ہی نہ ہو سکا کہ کار کس سمت سے آئی اور پروفیسر کو مار کر کس طرف نکل گئی۔ صرف ان کی لاش کے پوسٹ مارٹم سے اندازہ ہوا کہ انہیں کار کے ٹائروں تلے کچل کر مارا گیا ہے۔ پولیس نے اسے اتفاقی حادثہ قرار دیا تھا اور مارنے والے مفرور کار سوار کی تلاش میں ناکامی کا اعتراف کر لیا تھا۔ دوسری موت جرمنی کے ایک سفارتکار کی تھی، جس کے متعلق موساد کو شک تھا کہ وہ فلسطینی تحریک آزادی کا معاون ہے، اور جرمنی میں اس کی مدد سے فلسطینیوں نے دوستوں کا ایک گروپ جمع کر لیا ہے۔ اس سفارتکار کو جس پر اصرار طریقے سے موت کی گہری نیند سلایا گیا تھا، وہ طریقہ صرف موساد ہی اپنا سکتی تھی۔ ایک اور جرمن سفارتکار نیو یارک کے ڈاؤن ٹاؤن کسی کام کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب وہ 43 ایونیو میں واقع ایک بلڈنگ کی لفٹ سے باہر نکلے تو چند قدم آگے چلنے کے بعد ہی گر پڑے۔ انہیں ہسپتال لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ دل کے دورے سے ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ فلسطینی جانتے تھے کہ ایسا گھناؤنا ہتھیار صرف موساد ہی اپناتی ہے۔ موساد کے کسی ایجنٹ نے سفارتکار کے جسم میں نامحسوس طریقے سے وہ سرنج لفٹ میں لگا دی ہوگی، جس میں موجود زہر ایک لمحے کے اندر جسم میں سرایت کر جاتا تھا، اور محض 2 یا 3 منٹ کے بعد اس شخص کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ کمال کی بات تو یہ تھی کہ اس زہر کے شکار کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہی بتایا کرتی تھی کہ اس کی موت دل کا دورہ پڑنے سے واقع ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں موجود زہریلے مادوں کا اتنا گھناؤنا استعمال موساد کا خاصا تھا۔ موساد میں موجود دہشت گردی کا مخصوص سیل انسانی ہلاکت کے نت نئے طریقے جاننے کے لیے مسلسل تجربات کرتا رہتا تھا۔
ان طریقوں میں یہ احتیاط ملحوظ خاطر رکھی جاتی تھی کہ مرنے والے کی موت بالکل طبعی لگے۔ 5 فلسطینی نوجوانوں کو اب تک شمون جعلی ثبوتوں کے ساتھ امریکی جیل خانوں میں پہنچا چکا تھا، اور اسرائیل کے بعد اب امریکہ میں فلسطینیوں اور ان کے حمایتیوں کے لیے دہشت کی علامت بنتا جا رہا تھا۔ امریکی انٹیلیجنس حکام اب اسے اپنے ملک کے لا اینڈ آرڈر میں مداخلت جاننے لگے تھے، خصوصاً جرمن سفارتکار کی موت کے بعد، جب سفارتی محاذ پر امریکہ اور جرمن کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہوا تو پینٹاگان کو اس معاملے کا سیریس نوٹس لینا پڑا۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان یہ معاہدہ کسی سطح پر موجود ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سفارتکار کو نان گریٹا پرسن یعنی NGP قرار دیے بغیر اندر خانے ہی معاملات طے کر لیا کرتے تھے۔ ایسا ہی ہوا۔ ایک روز اسرائیلی وزیر خارجہ کو امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی یہ درخواست موصول ہوئی کہ واشنگٹن میں موجود اپنے 3rd سیکرٹری شمون کی خدمات فی الوقت کسی اور ملک کو منتقل کر دی جائیں، کیونکہ جرمن کا دباؤ امریکہ پر مسلسل بڑھ رہا ہے اور اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں یہ معاملہ پریس میں نہ چلا جائے۔ اسرائیل وزارت خارجہ نے پہلے تو حسب روایت اس بات پر زبردست ناراضگی کا اظہار کیا، پھر شمون کو واپس اسرائیل بلانے کے بجائے اس کا تبادلہ لندن میں اپنے سفارت خانے میں کر دیا۔ اپنے دوستوں کی مدد سے فلسطینیوں کی انٹیلیجنس نے شمون کی مصروفیات پر مکمل نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ لوگ شمون کو امریکہ میں کیے گئے اس کے جرائم کی سزا امریکہ ہی میں دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے بڑی احتیاط سے منصوبہ تیار کیا تھا، اور اب ابو احمد بھی برٹش ایئر ویز کے اس پرواز کے ذریعے سفر کر رہا تھا جس میں شمون کو لندن جانا تھا۔ شمون چپ چاپ اپنا بیگ تھامے فرسٹ کلاس کی لائن میں کھڑا ہو گیا۔ اسے احساس ہی نہ ہو سکا کہ ابو احمد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ یوں بھی وہ ابو احمد کو اب شاید کبھی پہچان نہ پاتا، کیونکہ اس نے اپنا نام اور حلیہ تبدیل کر لیا تھا، اور وہ برطانوی شہریت کے ساتھ لندن میں زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی طرف ایک نظر دیکھنے یا اس سے گفتگو کرنے کے بعد بھی کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ عربی نوجوان ہے۔ ابو احمد نے اپنی بات چیت، چال ڈھال، سب کچھ مغربی سانچے میں ڈال لیا تھا۔ ایک اس کا دل تھا جو ابھی تک فلسطینی تھا، یا پھر اس کا ایمان جو سلامت تھا، اس عزم کے ساتھ کہ ایک روز اس طویل اور تھکا دینے والی جنگ کا خاتمہ ہوگا اور وہ اپنے ہم وطنوں کے ساتھ اپنی آزاد سرزمین پر سانس لے سکے گا۔ ابو حماد نے صرف ایک نظر اس طرف ڈالی تھی۔ وہ دوبارہ واپس آیا، اور جب اس نے ابو احمد کو شمون کے پیچھے قطار میں لگتے دیکھا تو چپ چاپ اپنی اسی جگہ واپس چلا گیا جہاں سے وہ شمون کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ اپنے کام کے خاتمے پر اس نے فرار کے سارے راستے دل ہی دل میں دہرائے، اور اب وہ ابو احمد اور شمون کی آمد کا منتظر تھا۔ ابو احمد اور شمون نے قریباً ایک ساتھ ہی سیٹ نمبر لیا تھا۔ اپنے بورڈنگ کارڈز ہاتھوں میں پکڑے پہلے شمون اور پھر ابو احمد لائن سے باہر نکلے تھے۔ فرسٹ کلاس مسافروں کی حیثیت سے ان کے ساتھ ابھی سے خصوصی سلوک شروع ہو گیا تھا، اور ایک مؤدب خاتون نے ان سے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم میں شراب نوشی کی درخواست کی تھی۔ شمون نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے فرسٹ کلاس ویٹنگ روم کا رخ کیا تھا، جبکہ ابو احمد نے کسی دوست کی آمد کے پیش نظر وہیں ٹھہرنے کو ترجیح دی تھی۔ جناب والا، کسی بھی خدمت کے لیے ہچکچاہٹ محسوس نہ کیجیے، کہہ کر وہی خاتون شمون کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ اس درمیان بامشکل ایک دفعہ شمون کی نظریں اس سے ٹکرائیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی جہاز میں چیک ان کا اعلان ہو گیا، اور اس نے شمون کو فرسٹ کلاس ویٹنگ روم سے باہر نکلتے دیکھا۔ اس کا دل ایک مرتبہ پھر زور سے دھڑکا، اور وہ شمون کا غیر محسوس انداز میں تعقب کرنے لگا۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ اس سے آگے نکل گیا۔ اگلی سائفر مشین پر وہ شمون سے پہلے کلیئر ہوا تھا، اور اب بظاہر ڈپارچر لاؤنج میں سجی دکانوں کو دیکھ رہا تھا۔ جب شمون کلیئر ہو کر آ گیا تو وہ اس سے چپک گیا۔ اب شمون کو اس نے اپنی ہمراہی میں موت کے منہ میں لے جانا تھا۔ حماد کی نظریں برٹش ایئر ویز کے مسافروں پر جمی ہوئی تھیں، جو گیٹ نمبر 22 کے سامنے رک کر وہاں کاؤنٹر پر موجود شخص کو اپنا پاسپورٹ اور بورڈنگ کارڈ دکھاتے اور آگے بڑھ کر جہاز کی طرف جانے والی سرنگ میں داخل ہو جاتے تھے۔ اچانک ہی اسے ابو احمد کی شکل دکھائی دی، جس نے اپنے آگے جانے والے یہودی کی نشاندہی ایک خاص انداز سے کر کے حماد کی طرف دیکھا تھا۔ پھر یہ دیکھ کر حماد نے اس کا اشارہ سمجھ لیا ہے، مطمئن ہو کر گردن جھکا لی۔ حماد نے ڈھلتی عمر لیکن وحشت ناک چہرے والے یہودی شمون کو، جس نے اپنے سر پر گول ٹوپی جما رکھی تھی، دیکھ لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا، اس کی رگوں میں بجلیاں کوندنے لگی تھیں، اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے لمبے کوٹ کی جیب میں رینگ گیا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اسے یتیم کیا
شمون نے اس کے باپ کو تل ابیب میں اذیتیں دے دے کر موت کے گھاٹ اتارا تھا، اس کی بہن کو بے آبرو کر کے خودکشی پر مجبور کر دیا تھا، اس کی ماں کو ساری زندگی سسکنے کے لیے زندہ چھوڑ دیا تھا۔ اس نے شمون کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے دل میں اس شخص کے خلاف نفرت بھی اس کے ساتھ ساتھ پل کر جوان ہوئی تھی، اور اس نے بہت چھوٹی عمر میں اپنے باپ کی لاش پر قسم کھائی تھی کہ وہ شمون کو موقع ملنے پر کتے کی موت مار ڈالے گا۔ آج جب حالات نے اسے اپنا عہد وفا کرنے کی مہلت دی تھی تو اسے رہ رہ کر اس بات کا افسوس ہو رہا تھا کہ وہ شمون کو ایسی موت کیوں نہیں دے سکتا جو اس کے تصورات میں آج تک پلتی رہی تھی۔ وہ اس درندے کو اسی طرح سسکا سسکا کر مارنا چاہتا تھا جس طرح شمون نے سینکڑوں فلسطینیوں کو مارا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اس کے وجود کا انگ انگ توڑ کر اسے مرنے کے لیے تل ابیب کی گلیوں میں پھینکنے کی آرزو رکھتا تھا، لیکن یہ اس کی مجبوری تھی یا پھر شمون کی خوش قسمتی کہ وہ ایسی اذیت ناک موت سے محفوظ رہتا۔ ابو احمد نے شمون کے پیچھے اس طرح پوزیشن لے لی تھی کہ اگر وہ بھاگنے کی کوشش کرے تو بھاگ نہ پائے۔ حماد نے کوشش یہی کرنی تھی کہ وہ اس مارکے کو اکیلا ہی سر کر دے اور کسی بھی طرح کا شک ابو احمد پر نہ ہونے پائے، لیکن اگر حالات کوئی دوسرا ہی رخ اختیار کر لیں تو پھر بادل نخواستہ ابو احمد کو بھی میدان میں اترنا تھا، کیونکہ انہوں نے اس موذی کا خاتمہ بہر صورت کرنا تھا۔ تل ابیب کے مذبح خانے کا سابقہ انچارج، آزادی پسند فلسطینیوں کے لیے دہشت اور موت کی علامت، اسرائیل کا نام نہاد سفارتکار، موساد کے ڈیتھ سکواڈ کا اعلیٰ افسر جو اپنے شکار کو زہریلی موت دینے میں یکتائے روزگار تھا، جیسے ہی حماد کی رینج میں آیا، اچانک حماد نے پستول نکال کر اس کی طرف سیدھا کر لیا۔ دونوں کے درمیان بمشکل 5 گز کا فاصلہ تھا۔ بزدل یہودی نے موت کو سامنے دیکھ کر اپنے دائیں طرف کھڑے مسافر بچوں کی آڑ میں خود کو محفوظ کرنے کے لیے اچانک اپنا رخ بدلا تھا۔ اپنی دانست میں شمون نے بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا، لیکن موت اسے مہلت دینے کو تیار نہیں تھی۔ زہر میں بجھی 2 گولیاں ایک دوسری سے بمشکل 2 انچ کے فاصلے سے اس کے پہلو میں اتر گئیں۔ حماد نے جوش غضب میں سارا پستول چند لمحوں میں اس کے جسم پر خالی کر دیا تھا۔ اس کے مردہ جسم کو زوردار ٹھوکر رسید کر کے وہ دیوانہ وار اسی راستے کی طرف بھاگا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ بائیں ہاتھ مڑتے ہوئے اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ دہشت زدہ مسافر اور برٹش ایئر ویز کا عملہ ابھی تک زمین سے نہیں اٹھ سکا۔ یہ لوگ فائرنگ سے بچنے کے لیے زمین پر لیٹ گئے تھے۔ کسی نے مجمع میں سے چلا کر انہیں ایسا کرنے کی تلقین کی تھی۔ پیروی سب سے پہلے ابو احمد نے کی، پھر اس کے دیکھا دیکھی سب لوگ زمین بوس ہو گئے۔ بائیں طرف مڑنے کے بعد حماد تھوڑا آگے گیا اور پھر دائیں ہاتھ ریسٹ روم میں داخل ہو گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی کی انتہا تھی کہ ریسٹ روم خالی تھا۔ ایک ٹوائلٹ میں گھس کر اس نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگائی اور بمشکل 1 منٹ میں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے بیگ کو خالی کر دیا۔ قریباً 1.5-2 منٹ کے بعد جب ڈپارچر لاؤنج سیکیورٹی کے سائرن اور بھاگتے قدموں کی آواز سے گونجنے لگا تھا تو وہ مقامی ایئرپورٹ ملازمین کے لباس میں باہر نکل رہا تھا۔ بیگ کا رنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ اس کے جسم پر موجود لمبا کوٹ تبدیل شدہ رنگ والے بیگ میں پستول سمیت منتقل ہو گیا تھا۔ نیلے رنگ کی ڈانگری جو ایئرپورٹ ملازمین پہنا کرتے تھے اس نے اپنے لباس کے اوپر ہی پہن لی تھی، اور چہرے پر موجود مونچھیں اس نے ٹوائلٹ میں بہا دی تھی۔ سر پر موجود بالوں کی وگ بھی اسی بیگ میں منتقل کر لی تھی۔ سفید رنگ کے شیشوں والی اینک اس نے اپنی آنکھوں سے لگا رکھی تھی، اور اب وہ خوفزدہ مسافروں اور عملے کی بھیڑ میں ان برقی سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہا تھا جو اسے واپس اسی جگہ لے جاتی جہاں سے وہ بس کے ذریعے اتر کر ہال کمرے میں داخل ہوا تھا۔ ہال کمرے میں پہنچ کر اس نے باہر جانے کے بجائے فلائٹ ارائیول کا رخ کیا، اور 1 منٹ کے بعد وہ ٹرمینل کے اس حصے میں موجود تھا جہاں برٹش ایئر ویز کی فلائٹیں اترا کرتی تھیں۔ مہمانوں کو لینے آئے میزبانوں کی بھیڑ ابھی تک پرسکون تھی، کیونکہ ٹرمینل کے اس طرف ابھی دوسری سمت ٹوٹنے والی قیامت کی اطلاع نہیں پہنچی تھی۔ پھر جانے کیسے یہ اطلاع اس طرف بھی آ گئی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے یہاں بھی مسافروں میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ شاید اس کی وجہ اس طرف سیکیورٹی والوں کی یلغار تھی۔ 5-6 سیکیورٹی والے جنہوں نے ہاتھوں میں واکی ٹاکی پکڑ رکھے تھے اچانک ہی یہاں چلے آئے تھے۔ گو کہ انہوں نے اپنی زبان میں کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دوسری طرف سے آنے والے ایک مقامی ملازم نے شاید یہ خبر مجمع کو منتقل کر دی تھی، جس کے بعد یہاں افراتفری فطری بات تھی۔ حماد ان سب باتوں سے لاپرواہ بڑے اطمینان سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر کار پارکنگ لاؤنج کی طرف جا رہا تھا۔
عارضی پارکنگ کی قطار میں اس نے چھوٹی سی نیلے رنگ کی ڈوج گاڑی پہچان لی تھی اور اب ادھر کا رخ کیا تھا۔ ہائے مائیکل، کار کی اگلی نشست پر بیٹھی لڑکی نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی دروازہ کھولا اور دیوانہ وار اس کی طرف لپکی۔ ہائے ڈیبی، حماد نے بالکل امریکی لہجے میں اسے جواب دیا۔ دونوں نے خالصتاً امریکی انداز میں ایک دوسرے سے چمٹ کر معانقہ کیا اور تب تک ایک دوسرے سے چمٹے رہے جب تک پچھلی کار والے نے ہارن دے کر انہیں وقت گزرنے کا احساس نہ دلا دیا۔ دونوں نے معذرت خواہانہ انداز میں ادھر دیکھا، لیکن دوسری طرف سے مسکراہٹ ان کی منتظر تھی۔ ڈیبی نے ڈرائیونگ سیٹ خود سنبھال لی تھی اور وہ کار کو اڑاتی ہوئی پارکن اسٹریٹ تک لائی تھی، جہاں کار کھڑی کر کے اس نے حماد کا ہاتھ تھاما اور اسے قریباً کھینچتی ہوئی اپنے اپارٹمنٹ تک لائی۔ یہاں پہنچ کر اس نے فون پر اپارٹمنٹس کی بوڑھی انچارج خاتون کو بلا لیا تھا۔ 2 بڑے اٹیچی کیس پہلے سے بندے پڑے تھے۔ آج وہ اپارٹمنٹ خالی کر کے جا رہی تھی کیونکہ اسے کیلیفورنیا یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا تھا اور اب وہ کیلیفورنیا جا رہے تھے۔ اپارٹمنٹ کی بوڑھی انچارج مسز مارتھا کے آنے تک حماد اپنے کپڑے اور حلیہ تبدیل کر چکا تھا۔ بوڑھی میزبان خاتون نے دعاؤں، نیک تمناؤں اور ڈبڈبائی آنکھوں کے ساتھ ڈیبی اور اس کے بوائے فرینڈ کو رخصت کیا۔ دونوں نے ایک ایک اٹیچی کیس اٹھا رکھا تھا، جبکہ حماد کے دوسرے ہاتھ میں ایک ٹریش بیگ بھی تھا جس میں وہ سارے گھر کی فالتو چیزیں اور وہ وردی بھی موجود تھی جو ابھی تک اس کے جسم کا حصہ بنی رہی تھی۔ دونوں دوبارہ کار تک آئے۔ اٹیچی کیس انہوں نے کار کی ڈگی میں رکھ دیے تھے جو بڑی مشکل سے پورے آئے تھے۔ ٹریش بیگ انہوں نے پچھلی سیٹ پر رکھ دیا۔ اپنے اپارٹمنٹ سے قریباً 5 میل کے فاصلے پر ٹریش بیگ ایک بڑے بن میں پھینک کر وہ لوگاڈیا ایئرپورٹ کی طرف چل پڑے۔ ڈیلٹا ایئر لائن کے ٹرمینل کے سامنے رک کر انہوں نے سامان اتارا۔ اس درمیان حماد ایک ریڈی ڈالر مشین میں ڈال کر نکال چکا تھا۔ دونوں اٹیچی کیس اور ہینڈ بیگ انہوں نے ٹرالی پر رکھ لیے۔ ڈیبی دوبارہ کار میں واپس آئی۔ حماد وہیں کھڑا رہا جبکہ اس کی ساتھی ایئرپورٹ ہی کے دوسرے پارکنگ لاؤنج کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہاں پہنچ کر اس نے رینٹا کار والے حصے میں گاڑی پارک کر دی۔ چند منٹ کے بعد وہ کار مالکان کو کار کا کرایہ ادا کر کے انہیں مطمئن کرنے کے بعد پارکنگ چینل سروس کی بس کے ذریعے ڈیلٹا ایئر لائن کے ٹرمینل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے وہاں پہنچنے تک حماد نے دونوں اٹیچی کیس چیک ان کروا دیے تھے۔ دونوں بورڈنگ کارڈ ہاتھ میں پکڑے وہ ڈیبی کا منتظر تھا۔ ایک مرتبہ پھر انہوں نے امریکی انداز میں ایک دوسرے کا استقبال کیا اور ایک دوسرے کا بازوؤں کا سہارا لیتے اس گیٹ کی طرف روانہ ہو گئے جہاں سے انہوں نے جہاز میں سوار ہونا تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد ڈیلٹا ایئر لائن کی ایک بوئنگ پرواز میں وہ کیلیفورنیا کے شہر سیکرامنٹو کی طرف محو پرواز تھے۔ ڈیلاس پر انہوں نے جہاز تبدیل کر لیا اور 8 گھنٹے کے طویل سفر کے بعد وہ سیکرامنٹو پہنچے تو یہاں صبح طلوع ہو رہی تھی۔ جہاز حسب روایت بر وقت ایئرپورٹ پر پہنچا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ہال کمرے میں آئے تھے جہاں جہاز کے بقیہ مسافر اپنا اپنا سامان وصول کر رہے تھے۔ ہال کمرے پر طائرانہ نظریں دوڑانے کے بعد حماد اور ڈیبی اس خالی فارم کے بینچ پر جا بیٹھے جس کے بالکل سامنے باہر جانے کے دروازے کھلتے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ مختلف ایئر لائنوں کے ٹکٹ کاؤنٹر موجود تھے۔ قریباً ہر کاؤنٹر اس وقت مصروف نظر آ رہا تھا۔ دونوں کبھی کبھی کن آنکھیوں سے انہی کاؤنٹر کی طرف دیکھ لیتے تھے، شاید انہیں کسی کا انتظار تھا۔ اچانک ہی ڈیبی نے حماد کے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ بڑھایا۔ انہوں نے امریکن ایئر لائن والے کاؤنٹر سے ایک مسافر کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ حماد کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ آنے والے نے اپنے سر پر یہودیوں کے انداز میں ہیٹ سجا رکھا تھا۔ اس کی گھنی داڑھی اور لمبا کوٹ اس کے یہودی ہونے کی چغلی کھا رہے تھے۔ یہ حسن تھا، حسن طلال، ان کا مقامی ساتھی۔ حماد نے حسن طلال کے بنائے منصوبے کے مطابق ہی عمل کیا تھا اور کامیاب واپس لوٹا تھا۔ الحمدللہ، مبارکباد۔ حسن نے ان کے نزدیک پہنچ کر بے تکلفی سے سلام کرنے کے بعد بالکل یہودیوں کے سے انداز میں بغل گیر ہو کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس نے ڈیبی کی طرف دیکھ کر بطور خاص اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ ڈیبی نے جواب میں صرف کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے تھے اور اب وہ شکل سے ایک کھلنڈری طالبہ دکھائی دے رہی تھی۔ حسن ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ اس نے وہاں بیٹھے بیٹھے بڑے نامحسوس انداز میں اپنے چھوٹے سے بیگ سے ایک لفافہ نکال کر حماد کی طرف بڑھا دیا۔ حماد جانتا تھا اس لفافے میں کیا ہے۔ ہمیں چلنا چاہیے، حسن نے سامنے دیوار سے لگی الیکٹرک واچ پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا۔ فی امان اللہ، حماد نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ گڈ لک، ڈیبی نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔
تھوڑی دیر کے بعد حسن اور ڈیبی سامنے والے ایگزٹ سے باہر جا رہے تھے، جبکہ حماد اپنی جگہ آرام سے بیٹھا رہا۔ حسن اپنے ساتھ جو چھوٹا سا سوٹ کیس لایا تھا وہ اس کے قدموں میں دھرا تھا، اسی طرح اس کا بیگ بھی بدل چکا تھا اور حسن اس کا بیگ لے جا کر اپنا بیگ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ دونوں کی روانگی سے چند منٹ کے بعد ہی اس نے لفافے میں موجود ڈالروں کے اوپر رکھی امریکن ایئر لائن کی ٹکٹ دیکھی۔ اس کی فلائٹ آدھ گھنٹے کے بعد اسی ایئرپورٹ سے روانہ ہونے والی تھی۔ اس مرتبہ اس کی منزل لاس اینجلس تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کر امریکن ایئر لائن کے کاؤنٹر پر پہنچ گیا۔ اپنا اٹیچی کیس اس نے چیک ان کر دیا اور بورڈنگ کارڈ لے کر انہی برقی سیڑھیوں کی طرف چل دیا جن کے ذریعے دونوں تھوڑی دیر پہلے نیچے آئے تھے۔ 7 گھنٹے کے مسلسل سفر نے اسے تھکا دیا تھا، لیکن کیا مجال جو اس کے چہرے سے تھکاوٹ کے آثار ظاہر ہوتے ہوں۔ وہ حشاش بشاش نوجوانوں کی طرح بے فکری سے مخالف سمت کی برقی سیڑھیوں پر تیز تیز قدم دھرتا ایئرپورٹ ٹرمینل بلڈنگ میں دوبارہ داخل ہو گیا۔ اس مرتبہ وہ 12 نمبر گیٹ کی طرف جا رہا تھا۔ گیٹ کے سامنے موجود کرسیوں پر اس پرواز سے جانے والے کچھ مسافر بیٹھے تھے۔ حماد نے ادھر کا رخ کرنے کے بجائے گیٹ نمبر 12 سے ملحقہ چھوٹی سی بار کا رخ کیا اور وہاں سے سوڈے کا بڑا کپ اور ایک شوگریس چاکلیٹ لے کر گیٹ کے سامنے والی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا۔ امریکی نوجوانوں کے انداز میں اس نے چاکلیٹ کے ساتھ سوڈے سے لطف اندوز ہونا شروع کر دیا۔ امریکن ایئر لائن کے کاؤنٹر پر موجود مستعد عملے نے جہاز کی بروقت روانگی کا اعلان کر کے اب مسافروں سے جہاز میں جانے کی درخواست کر دی تھی۔ وہ جہاز میں داخل ہونے والا شاید یہاں موجود آخری مسافر تھا، کیونکہ اس کے بعد آنے والے قریباً بھاگتے ہوئے یہاں تک آئے اور پھر جہاز میں داخل ہوئے تھے۔ 1.25 گھنٹے کی فلائٹ نے اسے لاس اینجلس پہنچا دیا۔ اپنا بیگ وصول کرنے کے بعد وہ بڑے اطمینان سے باہر آ گیا۔ دروازے کے سامنے بنی سڑک کی پٹڑی پر کھڑے ہو کر اس نے پارکنگ چینل سروس کی بس کا انتظار شروع کر دیا۔ چند منٹ کے بعد ہی وہ پارکنگ چینل سروس کے ذریعے پارکنگ لاٹ کے ڈی ایریا میں پہنچ گیا تھا۔ ڈی ایریا میں اتر کر اس نے حسن کے بیگ کی اگلی جیب سے چابیاں اور پارکنگ ٹکٹ نکالا اور بڑے اطمینان سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا ڈی ایریا کے شمال کی سمت میں موجود کاروں کی لائن تک پہنچ گیا۔ مٹیالے رنگ کی شیورلیٹ کار ایک کونے میں موجود تھی۔ یہ اس کی اپنی کار تھی جسے حسن یہاں چھوڑ گیا تھا اور سیکرامنٹو ایئرپورٹ پر اسے اگلے پلین سے مطلع کرنے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا۔ اس نے اپنا سامان کار کی ڈگی میں رکھا اور کار سٹارٹ کر کے باہر آ گیا۔ قاعدے کے مطابق اس نے پارکنگ فیس ادا کی اور ایکسپریس وے سے گزرتا ہوا اب ہائی وے پر آ گیا۔ اس کی منزل نزدیکی شہر پومانا تھی۔